السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا فإنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز طلبہ اور طالبات اور میرے محترم بھائیوں بہنوں، عزیزوں دوستوں، آج میں اپنے گھر سے آپ سے مخاطب ہوں اور فرائیڈے سرمن کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا۔ ایف سی اے، ایف وائی اے اور ایف ایس اے کے عزیز طلبہ طالبات اور میرے کلیگز، جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں مجھے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: انی اذا اطعت رضیت۔ میرا اللہ فرما رہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بندے میری اطاعت میں آ چکے ہیں اور میں ان سے جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں اور میری اطاعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو میرا اللہ فرما رہے رضی تو پھر میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میری برکتیں اترتی ہیں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور میرا اللہ فرما رہے کہ پھر میری برکتوں کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اللہ اس حدیث میں ہمیں قاعدہ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا عزتیں، بلندیاں، کامیابیاں یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرما رہے انی اذا اطعت رضیت، جب مجھے راضی میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میری برکتیں اترتی ہیں، وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ، اور میرا اللہ فرما رہے کہ پھر میری برکتوں کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن اس تصویر کا بیٹا ایک رخ اور بھی ہے، اس میں میرا اللہ فرما رہے وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے نشوں میں ڈوب کر میرے حکم کو توڑتے ہیں، میں نے مال دیا ہوا ہے اس کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں، میں نے جوانی دی ہے اسی جوانی کو میرے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور میرا اللہ فرما رہے میں نے حسن دیا ہوا ہے تمہیں اور اسی حسن کو تم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہو، مال والے کا مال، حسن والے کا حسن، پیسے والے کا پیسہ، منصب والے کا منصب، دکاندار کی دکان، آفیسر کی آفس، سارا کچھ میرا اللہ فرما رہے جب میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں کہ انی اذا عصیت، کہ جب میرا دیا ہوا سب کچھ یہ بندے میری ہی حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو میرا اللہ فرما رہے غضب، تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے
وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور پھر جب مجھے غصہ آتا ہے تو پھر میری لعنت برستی ہے. اور پھر میری لعنت کتنی ہے؟ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، پھر میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے، تمہاری 7 نسلیں اس لعنت میں آ جاتی. تو بیٹا میرا اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، ہم کوئی ایسے ہے نہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا. ہم اس جہان میں آئے ہیں تو ہمیں چیک کیا جا رہا، ہمارا امتحان لیا جا رہا. مال والا مال کے اندر ایک امتحان میں چل رہے، حسن والا حسن کے اندر ایک امتحان میں چل رہے، غریب اپنی غربت کے اندر ایک امتحان میں چل رہے. امیر کو اس کے پیسے کے ساتھ ٹیسٹ کیا جا رہا، غریب کو اس کی غربت میں ٹیسٹ کیا جا رہا. اور جو چیزیں جس کے پاس ہے، آفیسر کی آفس، اس کو آفس میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ایون یہ جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں ان کو میرا اللہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیٹ پر بیٹھ کر اچھی ڈیوٹی کر رہے یا نہیں کر رہا. ریڑی پر بیٹھ کر جو ریڑی چلاتے ہیں، ٹماٹر بیچنے والا، آم بیچنے والا، تربوز بیچنے والا، یہ ان سب کو میرا اللہ دیکھ رہے کہ یہ اپنے اعمال کے ذریعے مجھے راضی کر رہے یا نہیں کر رہے. تو بیٹا ہم سارے کے امتحان میں چل رہے ہیں. کیا مفتی صاحب، کیا لیکچرر صاحب، کیا پروفیسر صاحب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، سارے کے سارے بیٹا ہم امتحان میں ہیں. اب جب اللہ دیکھ رہے کہ میرے بندے میری اطاعت میں آ چکے ہیں تو اپنی عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب عزتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فیلڈ میں اس کو، ان انسانوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے. آج یہ جو حالت ہے بیٹا کہ ہر طرف افراتفری ہے اور ہر طرف لوگ، ایون حالات اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، بہن بہن سے ہاتھ نہیں ملا سکتی. میں رمضان کے بعد دوسرا سرمن بیٹا آپ کو دے رہا ہوں. میں نے اس پچھلے سرمن میں بھی جو میں نے رمضان کے اینڈ میں دیا تھا آپ کو، اس میں نے آپ سے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، بہن بہن سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، اور ایک عجیب قسم کا جو ماحول کریٹ ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ کیا مسلمان، کیا کافر، کیا مرد، کیا عورتیں، سب اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. تو بیٹا دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کر رہا ہوں، جتنے میرے بھائی، میری بہن میری بات سن رہے ہیں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بیٹا ہم اپنی مرضی چھوڑیں اور اللہ کی مرضی پہ آ جائیں، اللہ کے حکم پہ آ جائیں. پھر دیکھو اللہ کیسے ان حالات کو تبدیل فرماتا ہے، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خزاں کو کیسے بہار میں تبدیل فرماتا ہے. پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کی اس فضا کو زندگی کے فضا میں کیسے تبدیل فرماتا ہے. تو اس کے پیچھے بیٹا ہمارے اعمال ہیں. میرا اللہ مجھے بھی دیکھ رہے، آپ کو بھی دیکھ رہے، سب کو اوپر سے دیکھ رہے. اور میرا اللہ کا صاف اعلان ہے، اس کا ارشاد ہے، قرآن میں آتا ہے، من عمل صالحا، جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا، نیک اعمال پہ آ گئے. بیٹا کتنے ہیں جو 5 وقت کی نماز میں، مطلب یہ کورونا ایشو کے باوجود بھی آپ دیکھیں نا کہ کتنے ہیں جو اذان پر ان کی دوڑ مسجد کی طرف لگتی ہے. بیٹا خود سوچیں نا کہ اس کورونا ایشو کے باوجود بھی غلط دیکھنے والا غلط ہی دیکھ رہا ہے، غلط سننے والا غلط ہی سن رہا ہے، غلط بولنے والا غلط ہی بول رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغاوت کیے ہوئے لوگ کورونا ایشو کے باوجود بھی، اتنے بڑے امتحان اور عذاب کے باوجود بھی اسی ڈگر پر چل رہے اور گناہ نہیں چھوڑ رہے. یہ میں بڑے دکھ سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بڑے دکھ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے مسائل فیس کرنے کے باوجود بھی ہماری دوڑ اللہ کی طرف نہیں لگ رہی. حالانکہ وہ صاف اعلان فرما رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا فرما رہے ہیں؟ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح اختیار کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہو، تو میرے اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو سکون والی، راحت والی، خوبصورت ترین زندگی دیں گے. آج دیکھو پوری دنیا میں ہماری کیا حالت بنی ہوئی، ہم سکون سے جی رہے ہیں؟ کیا ہماری حیات طیبہ ہے؟ کیا ہماری زندگی ایسی ہے جس پر ہم یہ کہہ سکے کہ ہم آزاد ہیں اور ہم خوش ہیں؟ بیٹا ہر طرف ڈپریشن ہے، اور ایک سٹریس میں انسانیت آج زندگی گزار، ایک ڈپریشن، سارے انسان ڈپریسڈ ہیں. کیوں ہے؟ کہ ہم نے عمل صالح والے راستے کو چھوڑ دیا ہے. میرے ہاتھ کا موبائل میرے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ میرے زیر استعمال لیپ ٹاپ میرے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے بیٹا، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا. آپ ہمارے بچے، آپ ہماری بچیاں ہیں. FCA والوں، میرے بچوں، آپ ہمارے بچے ہیں. FYA FSA کے بچیوں، آپ ہماری بچیاں ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، میں دکھ درد سے کہہ رہا ہوں، میں پوری انسانیت کا رونا رو رہا ہوں کہ کورونا ایشو کے باوجود بھی اتنے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارا ڈیمیج آپ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو میرے رب نے بلاک کر کے رکھ دیا، اور پھر بھی ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جیسے کورونا ایشو سے پہلے چل رہے تھے. بیٹا یہ فرائیڈے سرمن اس لیے ہے، اور ہم آپ سے اس لیے آن لائن ہم اپنے دکڑے آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہر کسی کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم یہ جو اعمال ہم اختیار کر چکے ہیں، اس سے ہم توبہ کریں. توبہ کے بغیر مسئلہ نہیں حل ہونے والا. من عامل صالحا من ذکر او انثی، میرا اللہ فرما رہے جنہوں نے عمل صالح اختیار کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو دنیا کی زندگیوں کے لیے خوبصورت بنا کے رکھ دیں گے. ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور اس سے بھی زیادہ حسین زندگی، اس سے بھی زیادہ خوبصورت زندگی ہم ان کو آخرت میں دیں گے. اس دن کا فیصلہ ہو چکا ہے بیٹا، آخرت کا ڈنکا بجے گا، ہم جائیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا، میرے اللہ نے اس دن کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اس دن کی پریشر کی وجہ سے، یومن یجعل الولدان شیبا، جس دن کی پریشر کی وجہ سے بچہ بھی کھڑے کھڑے بوڑھا ہو جائے گا. السماء منفطر بہ، یہ آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھا دے گا. اس میدان میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، امیر بھی کھڑا ہوگا، غریب بھی کھڑا ہوگا. وہاں پر امیرن بھی کھڑی ہوگی، غریبن بھی کھڑی ہوگی. وہاں پر بڑے بڑے بینک بیلنس والے بھی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فقیر بھی کھڑے ہوں گے، وہاں سارے جمع ہوں گے. تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بیٹا عمل صالح پہ بن رہی ہے، اور ہماری آخرت کی زندگی بھی عمل صالح پہ بنے گی. ہماری دنیا کی زندگی، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا، اگر تم نے عمل صالح اختیار کیا تو میرا اللہ فرما رہے میں تمہاری دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دوں گا. کورونا کیا ہے، میں 1 سیکنڈ میں ختم کر دوں گا. اس سے بڑے بڑے آزمائش امت پہ آئے، لیکن جب امت نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے لوگوں کو نکال کے رکھ دیا. سارا کچھ تو میرے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایک نظر نہ آنے والی چیز نے پوری دنیا کو بلاک کر دیا، یہ میرے اللہ کے حکم سے. تو بیٹا ہم اللہ کی طرف جائیں، اسی عمل صالح پہ ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی.
میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں بیٹا آپ سب سے، FCA والوں سے بھی، FIA والوں سے بھی، FSA والوں سے بھی، اور جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا اللہ کے واسطے ہم 5 وقت نماز کی کم از کم پابندی کرے، اور اس کے ساتھ ہم 2 نفل روزانہ ڈیلی بیس پہ 1-2 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگے یا اللہ اس چیز کو ختم فرما، اس افراتفری کے عالم کو ختم فرما، اور اسی گڑ گڑانے پر اور اسی رجوع اللہ پر اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا، اللہ وہ دن قائم فرمائے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم روزانہ اپنی دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہو اور اپنے آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اللہ نے اس دن کا فیصلہ کیا ہوا ہے، فملاقیہ، ملاقات ہوگی اللہ سے، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا عمل نامہ آ گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا، وہ اتنا خوش ہو جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے جب اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا نا، تو وہ ایک آواز لگائے گا، قرآن نے اس آواز کو بھی الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ جیسے اس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا عمل نامہ آئے گا تو بیٹا وہ ایک آواز لگائے گا اور کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میری اعمال نامہ پڑھو، آؤ جو دنیا میں نے کیا ہے وہ سب کچھ مجھے پتا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ میرا حساب لے گا، تو میں تیاری کرتا رہا۔ وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا، اپنی ماں کو دکھائے گا، باپ کو دکھائے گا، بھائی کو دکھائے گا، بیوی کو دکھائے گا، بچیوں کو دکھائے گا، آؤ دیکھ لو آج میں پاس ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس بیٹا جنہوں نے اللہ کو راضی نہ کیا اور ایسے حالات ہو جیسے آج دکھ رہے ہیں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ کورونا نے بھی ہمیں بیدار نہیں کیا اور ہم گناہوں کی دلدل سے نہیں نکلے، تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بلائے گا۔ اس تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، جنہوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اللہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں چلتا، تم اللہ کے حکم پہ چلو، اللہ وہ بھی تمہیں دے دے گا جو تمہاری مرضی ہے، جو تمہاری چاہت ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ لیکن جنہوں نے مسلسل اپنے رب کو ناراض کیا اور بن توبہ کے مر گئے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور وہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اس کیے دھرے اپنے اس اعمال نامے کو لے سکے، اس کے لیے آرڈر آئے گا کہ لے لو بائیں ہاتھ سے، تو وہ کہے گا کہ مجھے موت چاہیے پر مجھے اپنا اعمال نامہ نہیں چاہیے۔ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، وہ کہے گا مجھے موت دے دے پر مجھے یہ اعمال نامہ نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے امر آئے گا، اقرأ کتابک، پڑھ اپنے کتاب کو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے اعمال نامے کو کھولے گا، اپنی کتاب کو کھولے گا، جب وہ کھولے گا اور دیکھے گا حیران رہ جائے گا کہ اس نے جتنی زندگی گزاری ہے اس دنیا میں، اس میں ہر دن کے اعمال اس میں موجود ہوں گے، ہر رات کے اعمال اس میں موجود ہوں گے۔ وہ بے ساختہ ایک چیخ مارے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، اس میں تو سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ تو بیٹا آج ہم جو دن کو کر رہے ہیں وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا، جو رات کو کر رہے ہیں وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ کیسا سپر کمپیوٹر تو نے مجھے دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ کیا سپر کمپیوٹر ہے میرے ہاتھ میں کہ اس نے میرے ذرے ذرے کو لکھا ہے۔ تو بیٹا میں بات کو پھیلانا چاہوں تو پھیلا بھی نہیں سکتا، سمیٹنا چاہوں تو سمیٹ بھی نہیں سکتا۔ اتنی میں درخواست کروں گا کہ ہماری نجات، دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے نجات، دنیا اور آخرت کی تمام تکالیف سے نجات، دنیا اور آخرت کی تمام بربادیوں سے نجات،
دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں سے نجات وہ عمل صالح میں ہے، نیک عمل میں ہے۔ نیک عمل پہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بھی نوازے گا، وہاں بھی نوازے گا، ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ تو بیٹا آج کے سرمن سے اتنی مجھ سے یہ بات لے لو کہ جو میرے بچے بچیاں، میرے بہن، میری بھائی، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہوں، جو میری بات سن رہے ہیں، اللہ کے واسطے آج کے اس جمعے کو ایک یادگار جمعہ بنائیں اور اس جمعہ کو توبہ کا جمعہ بنائیں اور آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں۔ میرا اللہ توبہ سے بڑا راضی ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی، وہ ایسا ہی ہے جس نے کبھی زندگی بھر گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ اتنا مہربان اللہ، اس سے ہمارا واسطہ ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی کوئی نہیں۔ کیا کریم اللہ ہے۔ تو بیٹا آج اپنے سارے جو گناہوں کے فائل ہیں نا وہ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دے توبہ کے ذریعے، اور آج اللہ ہمیں نئی فائل دے دے کہ لو بھائی آج سے نیک اعمال اختیار کرو، تمہارے پچھلے سارے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ اور ایک وقت آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جب انسان برے اعمال چھوڑتے عمل صالح پہ آتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور پھر اس توبہ پر جب وہ پک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی، جو اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ بھی نیکیوں میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا ڈرنا نہیں، بڑے کریم ذات سے ہمارا واسطہ ہے، بڑے کریم اللہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ تو کیا خیال ہے آج اپنے اللہ کو راضی نہ کرے؟ تو جو بیٹا میری آواز آپ سن رہے ہیں، جو میرے بچے میری بچیاں میری آواز سن رہی ہیں، سب سے دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج کے جمعے کو ہم توبہ کا جمعہ بنائیں، ہم توبہ کر کے اٹھیں، اور کم از کم آج اپنے پچھلے سارے تو اللہ سے معاف کروائیں، توبہ سے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ اچھے دن بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم اسی طرح انہی گناہوں میں پھنسے رہیں اور بن توبہ کے چلتے رہیں تو بیٹا میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں پھر حالات نہیں بدلیں گے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی میں آیا، مجھے راضی کرو گے تو میں خوش ہوں گا، نیک اعمال پہ آؤ گے تو میں راضی ہوں گا، پھر میری برکتیں اترے گی۔ وانی اذا عصیت غضبت، اور اگر تو نے مجھے راضی نہیں کیا اور اپنی مرضی سے چلتے رہے، دیکھو جب تم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرو گے نا تو میرے اللہ کا وعدہ ہے کفی تو کفی ما ترید، میں تیری مرضی میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا اور تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری مرضی ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہے انی اذا عصیت غضبت، جو میری مرضی کے خلاف چلتے پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، پھر جب مجھے غصہ آتا ہے پھر میری لعنت برستی، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْبُلْدِ، پھر میری لعنتیں تمہاری ساتھ ساتھ نسلوں تک چلتی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو لعنتوں سے بچائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری امت الا فعملوا، نیک عمل اختیار کرو، اعمال میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، فإنکم معروضون علی اعمالکم، تم اپنے عمل کے ساتھ پیش کیے جاؤ گے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، پھر جو تمہارے اعمال ہے تم نے اچھے کیے ہیں اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا، تم نے برے کیے ہیں اللہ وہ بھی تمہیں دکھا دے گا۔ ایک بہت بڑی امتحان میں آج پوری امت چل رہی ہے، کورونا وائرس، اس نے پوری دنیا کو بلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ بیٹا اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں پر بڑا یقین ہے، بڑا اعتماد ہے کہ آپ بڑے معصوم لوگ ہیں، آپ ہی کی دعاؤں کے تو پھر اللہ اس امت سے اس مصیبت کو ختم فرمائے گا۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت کو ختم فرمائے، اور ساتھ روزانہ استغفار کا اہتمام ہو، توبہ کا اہتمام ہو، اور عمل صالح کے لیے، نیک عمل کے لیے ارادہ کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اذان کی آواز سنو، سارے کام چھوڑو، مسجد کی دوڑ لگاؤ۔ جو میری بچیاں ہیں اذان کی آواز سنیں، سارے کام چھوڑو، نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔
کریں گے نا انشاءاللہ. اور روزانہ استغفار کا اہتمام انسان ہو ہی جاتا ہے. یہ نہیں کہ میں بڑا مفتی صاحب ہوں تو مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے، یا بڑے نیک لوگ ہیں تو کسی سے گناہ نہیں. سب سے ہو جاتے ہیں، سب سے ہو جاتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم روزانہ ڈیلی بیس پہ ہم توبہ کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میرے آقا معصوم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی، معصوم ہونے کی باوجود بھی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. دوسرے حدیث میں آتا ہے میں روزانہ 70 دفعہ اللہ سے استغفار اور مغفرت کی طلب کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو ہمارے نبی معصوم ہو کر مانگ رہے، ہم تو بیٹا بڑے گناہ گار ہیں، تو ہم مانگے اللہ سے اور توبہ کریں، روزانہ توبہ کریں. اللہ ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. اللہ کے واسطے اس پیار کو ہم حاصل کریں. میرا اللہ فرما رہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے. انی لک محب عربی زبان کا جملہ ہے اور اس کا انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے آئی لو یو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا اللہ مجھ سے بھی کہہ رہے، آپ سے بھی کہہ رہے. انی لک محب، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے پیار ہے. آگے کیا فرما رہے میرا اللہ؟ فبحقی علیک کلی محبہ، تجھے اس پیار کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. واہ کیا کریم اللہ ہے. بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، کل کائنات کے اکیلے بادشاہ، میرا اور آپ کا خالق، وہ یہ کہہ رہے یا ابن آدم، اے انسان، انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ، تجھے اس پیار کی قسم تو بھی مجھ سے پیار کر. تو بیٹا کریں گے نا اللہ سے پیار. اللہ کی محبت ہمیشہ کام آتی، اور اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اذان پر مسجد کی دوڑ لگ جائے، اذان پر وضو کی دوڑ لگ جائے. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میرے لیے، پوری امت کے لیے روزانہ دعا مانگے کہ یا اللہ اس مصیبت کو ختم فرما، ہمیں دنیا کے بھی خیر نصیب فرما، آخرت کے بھی خیر نصیب فرما. ہمیں دنیا کے شرور سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کے شرور سے بھی محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہیں، سلامت رہیں، کتاب سے دوستی قائم رہیں. بیٹا لاک ڈاؤن کے باوجود بھی کتاب سے یاری قائم رہے، کتاب سے تعلق قائم رہیں، کتاب کو کبھی نہ چھوڑیں اور اپنے مطالعہ میں استغراق حاصل کرے، غرق ہو کر اسٹڈی کیا کریں، مطالعہ کیا کرے، کتاب میں ڈوب کر مطالعہ کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن میں موبائل اور لیپ ٹاپ کے ہم غلام بنیں اور کتاب کی چھٹی ہو جائے. ایسا نہ ہو. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.